قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو ساتھ لے کر کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے ساتھ اپنے 3 بیٹوں کو بھی سوار کیا، جن کو انہوں نے مختلف حصوں میں بھیج دیا اور کہا کہ وہاں جا کر آباد ہو جاؤ اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم اور قوم سمود دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ ان دونوں قوموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرح بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ قد و قامت میں بھی قوم عاد جیسی ہی تھی اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی موجودگی کا پتہ سعودی عرب کے شمالی حصے کے کھنڈرات سے چلتا ہے۔ ہجر شہر میں موجود تھی، جو آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور مشرق و مغرب میں پھیل گئی، بالکل قریب تھا۔ اس قوم نے ہجر کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور قوم یہی قوم تھی، یعنی کہ قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ ان پر بے شمار نعمتیں بھی نازل کی۔ قوم عاد کی طرح اس قوم کا بھی قد 40 ہاتھ بنایا گیا۔ اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک تھی، اور یہ 1000 سال تک پہنچنے تک کسی بیماری، بڑھاپے، دانت گرنے جیسے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ انہیں صرف موت ہی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو خوبصورتی سے تراشتی اور ان پہ بلند و بالا محلات بناتی۔ خوبصورت اور بلند و بالا محلات میں یہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز اور شاداب باغات عطا کیے، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل، عالی شان محلات۔ دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ اپنے خوبصورت سرسبز شاداب باغات اور خوبصورت محلات کی وجہ سے یہ قوم سرکشی اور غرور و نافرمانی میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ کی وحدانیت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس نافرمان قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے معبود حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت صالح نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے حضرت صالح کا مذاق اڑایا اور سرکشی اور نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے، اور اگر تم سچے ہو تو تم بھی اپنا معجزہ دکھاؤ۔ وہ سامنے والی چٹان جو ہے وہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو، اور آتے ساتھ ہی وہ بچے کو جنم دے، اور اس کا دودھ اتنا زیادہ ہو کہ ہم سب پیئیں اور پھر بھی تھنوں سے دودھ نکلتا رہے۔ یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکلی، جس نے آتے ساتھ ہی ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ پوری قوم کے پینے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا آگے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تقسیم نامنظور ہے۔ قوم سمود کا ایک انتہائی طاقتور سردار تھا، جس کی 2 خوبصورت ترین بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ سردار کی جو بیوی تھی اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو بلایا اور لالچ دیا کہ وہ اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو اگر قتل کر دے تو وہ اپنی دونوں خوبصورت بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ کر دے گی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیٹا بہت ہی فرما بردار تھا اور وہ اس کے جال میں نہ پھنسا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کرے گا وہ اس کے عقد میں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے گی۔ یہ اعلان سن کر قوم کے 2 نوجوان مصدح ابن دار اور صالف نے اسی رات حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اونٹنی کو ذبح کرنے کی سزا انہیں بھگتنی پڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم جا کر کہنے لگی کہ اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ جس کا وعدہ کیا تھا، اب ہم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا ہے۔ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام قتل کا سن کر بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس ظالم قوم نے حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کی سرکشی اور نافرمانی کی، اور کہنے لگے جس چیز سے ہم کو ڈراتے ہو اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ اس کے بعد جب وہ اب تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے نوجوان میں سے 9 افراد ایسے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے لگ گئے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔
حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ ہم معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے لگے ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور وہ نوجوان وہی خاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک موت دی اور صبح پوری قوم نے ان کی لاشوں کو دیکھا، لیکن وہ نافرمان قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو کہا کہ تم لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، جتنی چاہو عیش و عشرت کر لو، پھر وقت آن پہنچے گا۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ 4 دن دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑاتے رہے اور ہنسنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور آپ کے کہے کے مطابق ویسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ان پہ آ پہنچا۔ پہلے دن ان کا رنگ زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا سیاہ پڑ گیا۔ جب ان کے چہرے کا رنگ کالا ہوا تو وہ قوم ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت صالح علیہ السلام سچے نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ہم سے پتہ نہیں اب آسمان کی طرف سے کون سی آفت نازل ہوگی۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے خوفناک چیخ نکلی، جس سے قوم جو جہاں تھا ادھر ہی اوندے منہ پڑا رہ گیا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے سب۔